ہے نا تو بولے کہ 2 دن کے لیے برقع اتارنے کی اجازت دے دی جائے. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن کے لیے ان کو آزادی دے دی جائے. تو ارے اب اس کو لے کر یعنی لوگوں کی دین سے دوری دیکھیں, لوگوں کی جہالت دیکھیں. یعنی بولے کہ نکاح ہو گیا اور چند مہینے کے بعد رخصتی ہوگی, ایسا کیسے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ نکاح کے لیے تم نے لازم کیا سمجھا ہے؟ نکاح کرنے کے لیے شرط کیا سمجھی ہے؟ کیا نکاح اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر ڈھول اور باجے بجائے جائے؟ نکاح اس چیز کا نام ہے کہ معاذ اللہ جسم کی نمائش کرنے والی لڑکیاں منڈپ کے نیچے جمع ہو جائے؟ کیا نکاح اس کو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلائے تبھی جا کر نکاح منعقد ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی نکاح شریعت کی روشنی میں کیا یہ بھی سننی ہے, لڑکی والے بھی سننی ہے. اور حضور قائد ملت نے نکاح پڑھایا تو نکاح کے قائم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, لیکن پھر بھی اس کے اوپر بات چیت کرنا یقیناً یہ جہالت کی نشانی ہے, یہ دین سے دوری کی دلیل ہے. اور پھر یہ کہ ایسے لوگ جو شریعت کی روشنی میں نکاح ہوتا ہے نا اس پر تو انگلیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ ان کی جہالت ہے, طنز نہیں کر رہا ہوں, سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی جہالت ہے. لیکن جس جگہ پر حقیقت میں انگلی اٹھنی چاہیے, جس جگہ پر بائیکاٹ ہونا چاہیے, وہاں پر جا کر کھانا کھاتے ہیں. یہ دین کے فیصلے پر, یہ شریعت کے فیصلے پر راضی نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ایک اگر سادگی سے نکاح منعقد ہوتا ہے, شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بازار کے اندر چرچا ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ایک ایسا نکاح کہ لڑکا اگر سنی ہے لڑکی دیوبندی ہے تو ارے وہاں پر چرچا کرو نا, انگلی تو وہاں پر اٹھانی چاہیے. ارے اس جگہ پر جا کر بائیکاٹ کی بات کرو, کیونکہ سننا نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے ہونا یہ چاہیے کہ جس جگہ پر بائیکاٹ کرنا چاہیے تو وہاں پر جا کر لوگ کھانا کھاتے ہیں, اور جس جگہ پر ساتھ دینا چاہیے, جس جگہ پر برائیوں کو ختم کرنے والی محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہے تو ایسی جگہ پر سپورٹ کرنا چاہیے, وہاں پر مخالفت کرتے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ لوگوں کے کہنے سے یا لوگوں کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا, جو بندہ مومن رب کی رضا پر عمل کرے گا, رب کی رضا کے لیے عمل کرے گا, تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کچھ بھی باتیں کرتا رہے, اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ہونا چاہیے وہاں پر کچھ نہیں کہنا, وہاں پر تو کھانے کے لیے بھی جانا ہے, وہاں پر تو چندہ بھی دینا ہے, ایسی بارات کے اوپر بن سور کے جانا ہے کہ معاذ اللہ جو سنی دیوبندی کا اختلاط ہوتا ہے. اور جس جگہ پر ایک بندہ اللہ رسول کی رضا کے خاطر بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے عمل کرنا چاہتا ہے, اگر اس کو پریشان کیا جائے تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ تم کیسے ایمان والے ہو کہ قرآن و حدیث کے فیصلے پر بھی تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. اللہ رسول کا حق جو ہے اس حق کو بھول کر کسی کو برادری کا حق یاد آتا ہے, کسی کو پھوپھی کا حق یاد آتا ہے, کسی کو خالہ کا حق یاد آتا ہے. اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ رسول کا حق ہے. اللہ رسول کو ناراض کر کے یقیناً کوئی کسی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش تو پھوپھی کا راضی ہونا یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا, بلکہ ہم کو ہمارے مذہب نے یہ بتایا کہ تمام رشتہ دار اگر ناراض ہو جائے لیکن اللہ تیرے عمل سے راضی ہو جائے تو اللہ کی رضا یہ دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ ہے, میدان محشر میں بھی عزت کا ذریعہ ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے دوستو شریعت مطہرہ کے فیصلے پر راضی رہے. اور نکاح کی جو تقریب ہوتی ہے نا, یعنی نکاح کی جو محفل ہوتی ہے, تو نکاح کی محفل کا ایک جو بنیادی مقصد ہوتا ہے, وہ بنیادی مقصد کیا ہے کہ نکاح کے ذریعے آدمی گناہ سے بچتا ہے. کیا ہوتا ہے؟
نکاح کے ذریعے گناہ سے بچتا ہے، نکاح کے ذریعے حرام کاریوں کا دروازہ بند ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے دل کو پاکیزگی اللہ عطا فرماتا ہے، نکاح کے ذریعے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ اب آج کے وقت میں آپ دیکھیے کہ تقریباً نکاح کے لوازمات کیا ہو گئے، یعنی شادیاں کیسے ہوگی۔ مذہب اسلام نے ہم کو جو طریقہ عطا فرمایا، اس طریقے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بہت دور ہو کر معاذ اللہ رب العالمین نکاح کی محفلوں میں اور شادیوں میں ہزاروں قسم کے خرافات پیدا کر دیے گئے، ہزاروں قسم کے حرام کاریوں کے دروازے پیدا کر دیے گئے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ کئی جگہ پر تو معاذ اللہ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ جو عورتیں پردے کی حفاظت کرنے والی ہے، پردے کی پابندی کرنے والی ہے، جو لڑکیاں شریعت دائرے میں لباس پہننے والی ہے، تو کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں شادی ہے نا، تو بولے کہ 2 دن کے لیے برقع اتارنے کی اجازت دے دی جائے۔ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن کے لیے ان کو آزادی دے دی جائے۔ تو ارے بھائی 2 دن کے لیے جو آزادی کی بات کرتے ہیں، یا 2 دن جو برقع اتارنے کی بات کی جاتی ہے، یا یہ کہ لڑکیوں کا جس طرح کا میک اپ کرنا یا اپنے حسن جسم کی نمائش کرنا ہے، یا یہ کہ شادی شدہ عورتوں کا بن سور کے مردوں کے ساتھ اختلاط کرنا ہے، تو کیا کبھی آپ نے اس بات کے بارے میں سوچا کہ ایک لڑکی کے نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایک مرد کے نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلام نے اتنا پاکیزہ تصور عطا فرمایا، اسلام نے اتنا پاکیزہ تصور عطا فرمایا کہ لڑکیوں کو بہتر لباس پہنانا، بہتر لباس سے مراد جینز پینٹ اور ٹی شرٹ نہیں، بہتر سے مراد پتلا لباس نہیں، یعنی اچھا سے اچھا شریعت کے دائرے میں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے لباس پہنانا۔ تو یہ شادی سے پہلے بھی لڑکیوں کو گھر میں بہتر لباس پہنایا جائے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جس کو امام اہل سنت نے تحریر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کو اچھا لباس پہنانا یہ سنت قدیمہ ہے، پرانی سنت ہے۔ کہاں پر پہنانا ہے؟ بازار میں نہیں، اس لباس کی نمائش بازار میں نہیں کرنی، گھر میں پہنانا ہے۔ اور پھر آپ نے تحریر فرمایا کہ بہتر لباس پہنانے کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ جب رشتہ دار عورتیں گھر کے اندر آئے گی، تو گھر میں جب آئے گی اور آپ کی بچی کو بہتر لباس میں دیکھے گی، تو آسانی کے ساتھ تمہاری لڑکی کا اچھا رشتہ آئے گا۔ مقصد کیا ہے؟ لڑکی کا اچھا رشتہ آسانی کے ساتھ آئے گا۔ اور پھر شادی ہو گئی تو اب یہ جو بہتر لباس ہوتا ہے، تو وہ بہتر لباس اس کے شوہر کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بننا سورنا شریعت کے دائرے میں یہ شوہر کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بلکہ امام اہل سنت نے ایک جگہ پر تحریر فرمایا، بننا سورنا شریعت کے دائرے میں، لالی کی بات نہیں کرتا، شریعت کے دائرے میں اگر شوہر کی رضا کے لیے ہو تو کلام امام کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس عورت کو اللہ تبارک و تعالی نفل نماز سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ شوہر کے لیے۔ کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ماحول جو بن گیا کہ آج شادی شدہ عورتیں بھی جو جن کا بننا سورنا ہوتا ہے نا، جیسے کل نکاح ہونے والا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ